إني سلمان لمن سالمكم إني حرب لمن حاربكم. جب امام کے ساتھ چلیں گے ہماری مرضی ختم. اصل مرضی امام کی ہے. سب انبیاء اللہ کی طرف سفر کرانے کے لیے آئے ہیں. سب اولیاء. امام حسین بھی خدا کی طرف لے جانے والے ہیں. رسول پاک نے کہا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کشتی پر بیٹھتے ہیں تو کشتی چلتی ہے اور آپ کی موومنٹ اور حرکت کشتی کی اتباع میں ہے. کشتی چل رہی ہے اور آپ اس میں بیٹھے ہوئے موو کر رہے ہیں. پہلے آپ کا بدن کیا ہے؟ ساکن ہے. آپ کی موومنٹ کشتی کے تابع ہے. جدھر کشتی جا رہی ہے آپ ادھر جا رہے ہیں. امام زندگی کی خیرات بانٹتا ہے. امام مشکل ترین حالات میں بھی اپنے اصولوں پر چلتا ہے. دنیا کے لوگ جو فاتح بننا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ جو فتح ہے، یہ جنگ میں کامیابی ہے، یہ ہدف ہے. جنگ ہدف ہے ان کے لیے، جنگ مقصد ہے ان کے لیے. اور جو اہل حق ہیں، جو ائمہ اہل بیت ہیں، ان کے لیے یہ مار کے حق و باطل مقصد نہیں ہے. مار کے حق و باطل خدا کے قرب کا وسیلہ ہے. امام علیہ السلام جب مکہ سے کربلا کی طرف تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر حر کے لشکر سے سامنا ہوا. آپ نے سنا ہوا گیا. امام علیہ السلام نے ایک جگہ پر اپنے قافلے کو رکنے کا کہا. انتظار کیا. وہ لوگ قریب آئے. سخت پیاسے تھے، شدت پیاس سے مر رہے تھے. ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، چہرے زرد تھے، مایوسی چہرے سے ٹپک رہی تھی. موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ان کے حیوان بھی سخت پیاسے تھے کیونکہ یہ حالت تھی. کوئی اور ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ انہیں پانی نہ دیتا، یہ مر جاتے. ایسے ہی تھا. امام علیہ السلام نے اپنے عزیزوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہا ان کو پانی پلاؤ. جوانوں کے مردوں کو بھی پانی پلاؤ، انسانوں کو بھی، حیوانوں کو بھی پانی پلاؤ. کہا حیوانوں کو 3 بار پانی پینے دو. ایک تو ہم اٹھائے، پھر اٹھائے، پیے، پھر اٹھائے، پھر پیے. پھر جو پانی بچتا تھا ان کے پاؤں پر پھینکو، ان کے پاؤں گرم ہو گئے ہیں. علی بن طاہر نامی شخص ہے، کہتا ہے کہ میں سب سے دیر سے پہنچا تو بہت پیاسا تھا. امام نے کہا، کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے امام علیہ السلام، اور مجھے کہا انخ الراویہ، کہ پانی کے مشکیزے کو جھکا کے پانی پی لو. تو میں اتنا پیاسا تھا، مجھے پانی کا مشکیزہ سنبھلتا ہی نہیں تھا، میں پانی پی نہیں پا رہا تھا. تو امام خود اٹھے اور مجھے پانی پلایا. ایک یہ ہستی ہے، یہ مار کے حق و باطل کا امام ہے. سامنے کون ہے؟ دشمن ہے، لیکن زندہ رہنا ان کا حق ہے. انہیں پانی ملنا چاہیے، یہ زندہ رہے. میرا دشمن بھی اپنے انسانی حق سے استفادہ کرے، میرے دشمن کا حق بھی پامال نہ ہو. امام جانتے کل یہ کیا کریں گے. امام جانتے ہیں کل میرا پانی بند کریں گے. امام جانتے ہیں کل یہ میرے بچوں کو پیاسا ماریں گے. اسی لشکر میں ایسے لوگ بھی ہیں جو میری بہنوں اور بیٹیوں کے خیموں کو لوٹیں گے اور آگ لگائیں گے. تاریخ بشریت میں دکھلاؤ ایسا کوئی ہے جو اپنے دشمن کو پانی پلائے کہ یہ زندہ رہے. یہ کربلا، یہ امام حسین علیہ السلام، اس امام کی ہمراہ ہونا ہے. اس امام کی ہمراہی کی آرزو کرنی ہے اور اس امام کے ساتھ مرنے کی آرزو کرنی ہے. کتنا انسان بلند ہو جاتا ہے. ہم تو اپنے آپ کو مارتے ہیں. دفعہ 25 محرم کو ہمارے مجلس ہو رہی تھی، وہاں فائرنگ ہوئی. پتہ چلا مومنین نے مومنین کو 25 محرم کو قتل کیا. 25 محرم کو کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. کیا سیکھا ہے ہم نے امام سے؟ ہم امام کے ساتھ ہیں. کالے کپڑے پہن کر امام کے ساتھ نہیں ہو جاتا جب تک انسان کا اندر امام کے ساتھ نہ ہو، باطن امام کے ساتھ نہ ہو. ہر امام نے کہا آرزو کیا کرو، یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما. اے کاش امام میں آپ کے ساتھ ہوتا، مدینہ سے آپ کے، مکہ سے آپ کے ساتھ، کربلا تک آپ کے ساتھ. امیر شام کے لشکر نے دریائے فرات پر قبضہ کر لیا. مولا علی نے اپنے لشکر سے کہا ربو سیفکم بدماء فترو، یہ ترو. امام کے لشکر نے حملہ کیا اور دریائے فرات کو امیر شام کے لشکر سے چھین لیا. امام کے لشکر نے کہا ہم بھی پانی بند کریں گے ان پر. کہا نہیں. علی کی شجاعت کا تقاضا یہ تھا کہ پانی کا کنارہ ان سے چھین لیا جائے، دریائے فرات ان سے چھین لیا جائے، اور عدالت کا تقاضا تھا انہیں پانی پینے دیا جائے. شجاعت میں اور عدالت میں توازن باقی رکھنا، ان کو بیلنس رکھنا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے.
کہ آپ شجاع بھی ہوں اور ظالم نہ ہوں، آپ طاقتور ہوں اور ظالم نہ ہوں۔ یہاں تک کہ جنگ کربلا کے اندر میں نے اپنے بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ امام زخمی تھے، تمیم نامی شخص ہے، بہت بڑا پہلوان ہے جو امام کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا، اور دشمن کی فوجوں میں اطمینان تھا کہ اب امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا ہے، شہید ہو جائے گے۔ لڑتے لڑتے امام سے وہ زخمیوں کے گرا، امام اترے اپنی سواری سے کہ اس کو واصل جہنم کریں، یہ بلند آواز سے کہتا ہے یبن رسول اللہ، اس کی آواز میں التجا تھی۔ امام قریب گئے، کہتے ہیں میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہتا ہے میرے بدن میں زخموں کی وجہ سے درد ہے، آپ اجازت دیں میرے عزیز یہاں موجود ہیں، مجھے اٹھا کے لے جائیں، مجھے مرہم پٹی کریں۔ امام نے نہیں کہا تم نے تو میرے علی اکبر کو مارا ہے، میرے عباس کو مارا ہے، میرے اصغر کو مارا ہے، میرے سارے مار دیے ہیں، کہا آؤ اٹھاؤ لے جاؤ اس کو۔ امام کے ساتھ رہنے کی آرزو، یعنی تمام اخلاقی انسانی فضیلتوں کو اپنے وجود میں وجود دینے کی آرزو، انہیں زندہ رکھنے کی آرزو۔ انی سلمان لمن سالمکم انی